الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ سورت کی پہلی 10 آیات توحید سے متعلق ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکی صورتوں میں یہ بھی درمیانی صورتوں میں سے ہے۔ اگرچہ مضامین تو وہی 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، مگر اس میں توحید اور دلائل قدرت اس کا بیان زیادہ ہے، اور توحید پر سابقہ انبیاء اور ان کے واقعات کو بطور استدلال کے بھی لایا گیا۔ تو پہلی 10 آیات میں بھی توحید ہی کا ذکر ہے، اور پہلی جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں اللہ جل شانہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں کہ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ مفسرین کے ہاں یہ تینوں صفتیں کس کی ہیں، اس سے مراد کون ہیں، صف باندھنے والے کون ہیں اور ڈانٹنے والے کون ہیں، اور اسی طرح ذکر کی تلاوت کرنے والے کون ہیں، اور ذکر سے مراد کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں کیونکہ روایات مختلف ہیں۔ 2-4 ذہن میں رکھ لیں۔ اکثر مفسرین تو اس بات کے طرف گئے ہیں کہ یہ تینوں صفات ملائکہ کی ہیں، فرشتوں کی صفات ہیں، اور ملائکہ سے مراد بھی فرشتوں کی وہ جماعت ہے جنہیں ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ، ملائے اعلیٰ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے جو عرش کے اکثر قریب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام میں کوئی بھی حکم جاری کرتے ہیں تو وہ حکم سب سے پہلے ملائے اعلیٰ کو ملتا ہے، اور ان کا مقصد، ان کی ذمہ داری ہی اس حکم کو لے کر آگے دوسرے ذمہ دار فرشتوں تک پہنچانا ہے جو تکوینی امور کے ذمہ دار ہیں۔ تو وہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور ہم اس کو آگے تک پہنچائیں۔ اور ڈانٹنے والے بھی وہی ہے، آگے آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ کہ وہ ملائے اعلیٰ فرشتے جیسے ان کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو آگے پہنچانا ہے، سن کر آگے بھیجنا ہے، اسی طرح جو جنات اور شیاطین اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چوری چپکے سے سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں، فرشتے انہیں بھی ڈانٹتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ تو زاجرات سے مراد بھی وہی فرشتے ہیں، یہ بھی انہی کی صفت ہے۔ اور تالیات ذکرہ، یہاں پر ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ، وہ مقرب فرشتے صف باندھے جب تک کھڑے رہتے ہیں حکم کے منتظر، تو بھی اللہ کا ذکر حمد اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، حمد اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کی 3 صفات ذکر کر کے قسم اٹھائی ہے کہ صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم اور ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم، پھر حمد اور تسبیح یعنی اللہ کے ذکر کو تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ اور بعض مفسرین نے ایک اور مفہوم لیا ہے کہ یہ تینوں انسانوں کی صفات ہیں، نیک بندوں کی کیا ہے؟ صفات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں بھی یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نماز اور جہاد میں صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور نماز اور جہاد میں صف باندھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہو کر اپنے گھروں میں جا کر اپنے ماتحتوں کو نماز اور نیکی میں سستی کرنے پر ڈانٹتے ہیں، یا کفار کو میدان جہاد میں للکارتے ہیں۔ زاجرات کے 2 مفہوم ہیں کہ اللہ کے نیک مومنین بندے میدان جہاد میں صف باندھتے ہیں، پھر زاجرات کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کفار کو للکارتے ہیں، دشمنان دین کو دین سے کیا رکھتے ہیں؟ دور رکھتے ہیں، انہیں دین میں نقصان پہنچانے سے باز رکھتے ہیں۔ اور اگر صف باندھنے والوں سے نماز کے صف مراد لی جائے تو پھر زاجرات کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھر میں واپس جا کر جب نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو جیسے وڈیرے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز میں سستی کرنے پر کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں۔ یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ فالتالیات ذکرہ، یہ تیسری صفت ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت، کیونکہ قرآن کی تلاوت کا موزوں وقت نماز کی فراغت کے بعد کا ہوتا ہے، خاص کر صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کے بہت سارے فضائل آئے ہیں احادیث میں۔ تو بہرحال ایک مطلب یہ لیا گیا ہے۔ البتہ یہ بھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ بہت ساری آیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم میں وسعت ہوتی ہے، یہاں بھی وسعت ہے کہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات بھی ہے اور مالا اعلیٰ فرشتوں کی صفات بھی ہے۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اپنے نیک بندوں کی یا مالا اعلیٰ فرشتوں کی، اس قسم اٹھانے سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یاد رہے کہ قسم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے قسم، جیسے کہ ان الفاظ میں اٹھائی گئی ہے کہ صف باندھنے والوں کی قسم، ڈانٹنے والوں کی قسم، اور اسی طرح ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے مقسم بھی۔ مقسم بھی کا مطلب وہ چیز جس کی قسم اٹھائے گی، وہ چیز جس کی، جیسے کوئی قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم، تو مقسم بھی کون ہے؟ اللہ، کیونکہ یہاں اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اور یہاں مقسم بھی یہ 3 صفات ہیں، سب باندھنے والے، ڈانٹنے والے اور ذکر کی تلاوت کرنے والے، یہ مقسم بھی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مقسم علیہ، مقسم وہ مقصد جس پر قسم اٹھائی گئی، جیسے کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم میں ضرور پانی پیوں گا، میں ضرور، اب پانی پینا یہ کیا ہے؟ مقسم علیہ، جس پر قسم اٹھائی گئی۔ جس کی قسم اٹھائی جائے اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس پر قسم اٹھائی جائے جس کام پر، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم علیہ۔ تو یہاں یہی سمجھنا ہے آپ نے کہ مقسم علیہ کیا ہے، کہ اللہ نے یہ 3 قسمیں کس مقصد کے لیے اٹھائی ہیں۔ تو یاد رہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی قسم آتی ہے تو وہ قسم، اس قسم کے اندر جو مقسم بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ مقسم بھی اپنے بعد والے دعوے کی دلیل ہوتا ہے۔ اپنے بعد والے دعوے کی کیا ہوتا ہے؟ یہاں مقسم بھی یہ 3 صفات ہیں، صف باندھنے والے، ڈانٹنے والے اور ذکر کی تلاوت کرنے والے مالا اعلیٰ فرشتے، ان کی یہ 3 صفات مقسم بھی ہے۔ یہ تینوں دلیل ہے اگلے دعوے کی جو آنے والی آیت میں ہے، ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا معبود کیا ہے؟ ایک ہے۔
تو یہ تینوں صفات اس کی دلیل ہے. تینوں صفات اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے. کیسے کہ ہر دور کے مشرک تو عام طور پر فرشتوں کو اور جنات کو پوجتے رہے ہیں، آج بھی ان کی مورتیاں بنا کر پوجتے ہیں. خاص طور پر مشرکین مکہ نے جو بڑے نامی گرامی بت بنائے ہوئے تھے، مورتیاں، وہ بھی فرشتوں کی تھی. یہ جو مشہور ہے لات، منات، عزا، یہ سب فرشتوں کی مورتیاں تھیں. تو وہ فرشتوں کو پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ تین صفات ذکر کر کے گویا کہ دلیل بیان کی ہے اس بات پر کہ معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ. اور یہ تینوں کیسے دلیل بنی کہ فرشتے معبود نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی کیا ہے؟ معبود ہے. ان تینوں صفات کے ذکر کرنے سے کیسے معلوم ہوئی یہ بات؟ فرشتے خود صف باندھے کھڑے ہیں. فرشتے خود مطلب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں وہ، اور صف باندھے اس لیے کھڑے ہیں کہ حکم کے منتظر ہے، حکم کے منتظر ہے. اور زاجرات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے محافظ بھی ہیں، گویا اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور تالیات ذکرہ، وہ تو خود اللہ کی تسبیح اور حمد کر کے عبادت میں مشغول ہے. تو فرشتے اول سے آخر تک اللہ کی عبادت اور پوجا میں کیا ہے؟ مصروف ہے. تو وہ خود معبود کیسے ہو سکتی؟ وہ خود تو معبود ہے. تو یہ تینوں صفات دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتے جنہیں معبود مانا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، وہ ہرگز معبود نہیں، وہ تو خود عابد ہے، وہ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے آگے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا معبود صرف کون ہے؟ الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آئی؟ ان تین صفات میں البتہ ان تین صفات کی قسم اٹھا کر اہمیت بھی بندوں کے دل میں اجاگر کی جا رہی ہے. عام طور پر قرآن پاک میں جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یاد رہے مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے لیے تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اللہ کا ذاتی نام یا اللہ کے صفاتی نام کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھانا جائز ہے، حتیٰ کہ قرآن اور کعبہ کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے. یوں کہنا تو ٹھیک ہے کہ رب کعبہ کی قسم، قرآن کے رب کی قسم، جس کی یہ کلام ہے اس کی قسم، یوں تو کہہ سکتے ہیں، مگر قرآن اور کعبہ کی قسم اٹھانا درست ہے. اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، یہ ان غیر اللہ کی قسم اٹھانا، غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ بندے کے حق میں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ سے بڑی عظمت والی ذات کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اصول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکلف ہونے سے کیا ہے؟ ماورا. ہم تو مکلف ہیں اللہ کے حکم کے، وہ خود کسی حکم کے مکلف. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت بندے کے دل میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے. جیسے اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو زمانے اور وقت کی اللہ نے اہمیت بیان کی ہے کہ تمہارے پاس جو دنیا میں وقت ہے یہ کیا ہے؟ انتہائی اہم ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ پاک اس کی کیا اٹھا رہے ہیں؟ قسم اٹھا رہے ہیں. اسی طرح والتین والزیتون، وہاں زیتون کے درخت کی کیا اٹھائی گئی ہے؟ قسم اٹھائی گئی. تو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ. ایسے ہی یہاں تین صفات جو فرشتوں کی یا نیک بندوں کی ذکر کر کے قسم اٹھائی ہے، اس کی بھی اہمیت دل میں پیدا کرنا مقصود ہے. پہلی چیز صف بندی ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا میدان جہاد میں ہو. دونوں جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی اور نماز میں بھی صف بندی کا بہت زیادہ اہتمام کرواتے تھے. اور اس سے متعلق احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں ایسے سیدھی کرواتے تھے گویا کہ ان صفوں کو دیکھ کر جیسے تیر کی نشانہ بازی میں تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ تیر بھی درمیان سے چلایا جاتا تو وہ بھی سیدھا پار نکلتا. بہت اہتمام سے ہر صف کے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صف کے درمیان میں آ کر دیکھا کرتے تھے کہ کون جو ہے صف میں آگے پیچھے کھڑا ہے. صفیں ٹیڑھی میڑھی نماز میں نہ ہو. صف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے مقاصد بھی چونکہ اجتماعیت مقصود ہے، اتفاق اور اتحاد مقصود ہے،
تو حدیث میں آتا ہے کہ صف بندی، صفیں جتنی زیادہ سیدھی ہوں گی اتنا ہی دلوں میں اتفاق اور اتحاد بھی کیا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو صفیں بنانے کی بہت زیادہ کیا ہے، اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تو نماز کی صفیں ہیں، نماز کی، اور صفیں سیدھی کرنا نظم و ضبط کی علامت ہے، نظم و ضبط کی، اور نظم و ضبط انسانی معاشرے کے آداب میں سے ہے، اخلاق کریمانہ میں سے ہے، حسن آداب میں سے ہے کہ بندے کے گھر میں، ادارے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی کام کاج میں، کسی بھی معاملے میں نظم و ضبط ہونا چاہیے، اور نظم و ضبط اگر نہ ہو تو وہ معاملہ بے برکت ہوتا ہے، اور اگر نظم و ضبط کے ساتھ ہو تو معاملے میں برکت بھی ہوتی ہے، وقت کی بچت بھی ہوتی ہے۔ مثلا اگر گھر کے کاموں میں، گھر کے سامان کے لیے رکھنے کی جگہ مقرر ہوتی ہیں، بھی یہ فلاں جگہ پر فلاں چیز رکھی جائے گی، فلاں جگہ پر فلاں چیز، اگر اس کی پابندی نہ کی جائے، اس کے برعکس نمک رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیا جائے، کنگھا کہیں اور پڑا ہو، آئینہ کہیں اور پڑا ہو، جوتا کہیں اور، کپڑا کہیں اور، تو ظاہر ہے اس کو ڈھونڈنے میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو بے ترتیبی، بد نظمی جو ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو صف بندی کا اہتمام بھی اس وجہ سے ہے تاکہ ایک مومن جو ہے اس کی ساری زندگی نظم و ضبط کی پابند ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے اپنی نظام الاوقات طے کرتے تھے۔ 24 گھنٹے کا نظام الاوقات طے ہوتا تھا کہ صبح یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کام کرنا ہے، شام کو یہ کام کرنا ہے، پوری زندگی ان کی ایک نظم و ضبط کی پابند ہوتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نظم و ضبط کے انتہائی پابند تھے، حتیٰ کہ مہمانوں سے ملاقات کے جو اوقات مقرر ہوتے تھے، بڑے سے بڑا مہمان بھی آ جائے تو وہ اپنے اوقات میں تبدیلی نہیں کرتے تھے، اپنے اوقات کے وہ پابند تھے۔ اللہ یہ کہ اکابر علماء میں سے کوئی ہوتا تو اس کے لیے ایک الگ وہ ہوتا، لیکن باقی عام معاملات میں بھی وہ نظم کے پابند تھے، نظام الاوقات، صبح سے لے کر شام تک۔ وقت کی اہمیت تھی ان کے دلوں میں، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جو بد نظمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے اوقات بھی بے برکت ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اوقات کہاں ضائع ہو رہے ہیں اور کیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے زندگی باترتیب ہونی چاہیے، نظام الاوقات مرتب ہونا چاہیے زندگی کا۔ اور دوسری چیز زاجرات زجرہ میں اہمیت دلائی ہے کہ دینی معاملات میں جس طرح بندے کو خود اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح دین کو اور دینداروں کو نقصان سے بچانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دین کے بارے میں غفلت سے بچانا بھی ایک مسلمان کی کیا ہے، ذمہ داری ہے، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فتالیات ذکرہ میں تلاوت قرآن کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کی تلاوت یا قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن انسان کی روحانی غذا ہے۔ قرآن انسان کی آخرت کی جو زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے رہنمائی قرآن سے ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے دائمی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے جس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے، اس کے سمجھنے اور پڑھنے کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، فتالیاتی ذکرہ، قسم ہے ان کی جو قرآن کی کیا کرنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ جیسے قرآن پاک کے الفاظ پڑھنا، سکھانا، یاد رکھنا، یہ اس فضیلت میں داخل ہے، اس سے کہیں بڑھ کر قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا وہ اس کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ کہ قرآن کا اصل مقصد تو تبھی پورا ہوگا کہ جب قرآن کے معنی اور مفہوم کو کیا کیا جائے، سمجھا جائے۔ تو فرمایا خیرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اللہ جل شانہ نے اگلی آیت میں ربوبیت سے الوہیت پر استدلال کی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مشرقوں اور مغربوں کے کیا ہے؟ رب ہے۔ دھیان سے ایک لفظ سمجھ لیں پھر پوری بات کرتے ہیں۔ مشارق کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ مشرقوں کے کیا ہے؟ رب ہے۔ حالانکہ بظاہر تو مشرق کیا ہے؟ ایک ہی ہے، بظاہر تو مشرق ہے۔ بھئی قرآن پاک میں لفظ مشرق تین جگہ پر استعمال ہوا، اور تینوں جگہ مختلف۔ ویسے تو کئی جگہوں پر استعمال ہوا، لیکن 3 لفظوں کے ساتھ استعمال ہوا، 3 صیغوں کے ساتھ یہ لفظ کیا ہوا ہے؟ یہاں جمع ہے، یہاں کیا ہے؟ اور باقی جگہوں پر رب المشرقین اور رب المغربین تثنیہ بھی آیا ہے۔ رب المشرق والمغرب واحد کا لفظ بھی استعمال ہے، مشرق اور مغرب واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا، مشرقین اور مغربین تثنیہ بھی استعمال ہوا، اور مشارق مغارب جمع بھی استعمال ہوا۔ یہ فرق ذہن میں رکھ لیں کہ دراصل مشرق اور مغرب سمت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ہی ہے، مشرق بھی ایک ہے اور مغرب بھی کیا ہے؟ اس اعتبار سے تو اس پر واحد کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر سردی اور گرمی کا جو مشرق ہے، مشرق دراصل کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے خروج کی جگہ۔ اب سردی اور گرمی میں سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ ہے، اس کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا کو اگر دیکھا جائے تو 2 مشرق بنتے ہیں، 2 مشرق۔ بھئی گرمیوں میں تھوڑا ادھر طلوع ہو رہا ہے اور سردیوں میں ادھر طلوع ہو رہا ہے، سورج یہ وہاں سے چلتا چلتا جو روزانہ یہاں تک پہنچتا ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے کہ گرمیوں میں یہاں تھا تو سردیوں میں یہاں پہنچ گیا، پھر گرمیوں میں ادھر سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 2 نقطے 2 مشرق ہو گئے، 2 کیا ہو گئے؟ اس اعتبار سے مشرقینی اور مغربینی تثنیہ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر روزانہ کو دیکھا جائے کہ سردی اور گرمی میں روزانہ ہی ایک پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے سورج کے طلوع کی جگہ، ہر روز سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا پوائنٹ کا کیا ہوتا ہے؟ فرق۔ آہستہ آہستہ وہ جگہ بدلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سردی اور گرمی میں کافی سارا فرق واضح محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو پھر 360 پوائنٹ ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے کئی مشرقیں ہو جائیں گی۔ روزانہ کے پوائنٹ کو اگر مشرق کہا جائے، روزانہ سورج کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ مختلف ہے، الگ ہے، تو ہر روز کے الگ الگ پوائنٹ کو اگر شمار کیا جائے تو پھر کئی مشرقیں ہو جائیں گی۔ اس لیے مشارق اور مغرب کہنا بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جیسے مشرقیں بدلیں گی اسی طرح مغربیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ بدل جائیں گی۔ تو اس طرح جمع کا لفظ بولنا بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ تو بہرحال یہاں 3 باتیں ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، حتیٰ کہ مشرق اور مغرب زمین کے 2 کناروں کا بھی کیا ہے؟ یعنی زمین کے کائنات کے مکمل اجزاء کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مکمل اجزاء کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، جو تدریجاً کسی چیز کو ابتدا سے عروج تک لے جائے۔ ابتدا سے جیسے بچہ ہے، پیدا ہوا، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ کامل انسان بن جاتا ہے، جسے رجل کہا جاتا ہے عربی میں، کامل مرد بن جاتا ہے۔ تو تدریجاً کسی چیز کو آہستہ آہستہ بڑھانا، تو رب بھی کائنات کے ہر ذرے کا پالنے والا ہے، ہر ذرے کا خالق تو ہے ہی، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ذرے کا پالنے والا بھی ہے، اور پالنے والے میں حفاظت بھی آ جاتی ہے، رزق روزی بھی آ جاتی ہے، سردی گرمی اور نقصانات سے بچاؤ بھی آ جاتا ہے، اور نفع اور مفید چیزیں پہنچانا بھی اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ شامل۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر جز کو نفع رساں بھی ہے، نقصان سے بچانے والا بھی ہے، محافظ بھی ہے، رزق روزی کے پہنچانے والا بھی ہے۔ تو جو رب اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ اسی کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو کائنات کے ہر جز کا کیا ہو؟ رب ہو، ہر جز کا کیا ہو؟ رب ہو۔ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے، تو لہذا اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ
وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے توحید پر ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ جیسے شروع میں گزرا کہ مشرکین فرشتوں کو ان کی مورتیاں بنا کر معبود سمجھتے، ان کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح 8ویں پارے میں سورہ انعام میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین جنات کی بھی پوجا کرتے تھے، جنات کی بھی کیا کرتے تھے؟ پوجا۔ وہ اس خیال سے کہ جنات غیب کی خبریں رکھتے ہیں، جنات غیب کی خبریں رکھتے ہیں، ہمارے نفع نقصان کے کیا ہیں؟ مالک ہیں، لہٰذا وہ جنات سے بھی بنا کر رکھتے تھے، جنات کو خوش رکھنے کے لیے ان کی عبادت ہوتی۔ تو جنات کی پوجا پاٹ یہ جیسے اس دور کے مشرکین کرتے تھے، اس دور کے مشرکین بھی باقاعدہ کرتے ہیں۔ ایک مستقل مذہب موجود ہے، مستقل مذہب ملحدین کا ایک گروہ پورا موجود ہے، بالخصوص یورپ کے اندر، جو آج بھی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان کی عبادت گئے امریکہ میں موجود ہے۔ امریکہ کے سائل مجھے نام بھول گیا ہے، ہمارے حضرت سید پرویز مشرف صاحب بھی ایک عبادت میں شریک ہوئے تھے۔ امریکہ کے صدر گزرے ہیں ڈک چینی، بش کا نائب تھا، ڈک چینی نائب صدر تھا امریکہ کا، صدر بش ثانی کے دور میں۔ وہ ہمارے حضرت پرویز مشرف کا کافی گہرا دوست تھا، اس لیے کہ دونوں ہم مشرب تھے۔ تو وہ اس نے باقاعدہ یہ خبر عالمی سطح پر شائع ہوئی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کسی سمندر کنارے، ساحل کے کنارے جو ہے شیطان کی پوجا میں یہ باقاعدہ اس کے پروگرام میں شریک ہوئے۔ آج بھی ایسا گروہ موجود ہے عالمی سطح پر جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے شیطان کے معبود، جنات کے معبود نہ ہونے کی یہاں دلیل بیان کی ہے، تردید کی ہے کہ جنات اور شیاطین نہ تو غیب کی خبریں لا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ عبادت اور پوجا کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں۔ ذرا اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ ابتدا یہاں سے کی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کے ذریعے، ستاروں کے بھی، یہ چاند کے ساتھ ساتھ ستارے، چھوٹے چھوٹے تارے جو ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور یہاں ان کے دو مقصد بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ یہ آسمان کی زینت ہے، آسمان کی، آسمان دنیا سے مراد یہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں، اس کے اوپر بھی 6 آسمان ہیں، کل 7 آسمان ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر آیا۔ تو یہ 7واں آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ستارے اس کی زینت ہے، اس کی کیا ہے؟ ذرا تصور کریں، نہ چاند ہوتا نہ ستارے ہوتے، ایویں خالی فضا ہوتی کالی کالی، تو کتنا ہولناک منظر ہوتا ہے۔ جب ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، خوشنما منظر لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ ستارے نہ ہوتے، چاند بھی، کوئی روشنی نہ ہوتی، فضا خالی اندھیری کالی فضا ہوتی، تو کتنا ڈر لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ اس میں ستارے کیا کر دیے؟ پیدا۔ ایک مقصد تو ستاروں کا یہ بتایا ہے، جتنا بتایا ہے ہمیں اتنا معلوم ہے، اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جانتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا ہمیں بتا دیا اور ہم نے مان لیا، ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بتایا کہ یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ اوپر جاتے ہیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے متعلق خبریں چوری کرنے کے لیے، خبریں چرانے کے لیے۔ تو وہ جو مالائے اعلیٰ کی جماعت ہے جن کا شروع میں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب ترین فرشتے جو ہر وقت عرش کے ارد گرد صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، تو ان کی ایک ذمہ داری حفاظت احکام بھی ہے، کہ رازداری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بحفاظت ذمہ دار فرشتوں تک کیا کر دیں؟ پہنچا دیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ شیطان چوری چوری باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتے یہی ستارے ان کو مارتے ہیں، کوئی تارا توڑ کر ان کو کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں، جس کو یہاں روشن انگارہ کہا گیا، شہاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، شہاب ثاقب۔ آسمان پر دیکھتے ہیں نا کہ ستارہ ٹوٹ کر گر رہا ہے اور بڑی تیزی سے جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے بڑی تفصیل سے کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک زمین پر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اس کے اوپر۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اوپر اپنی انگلیاں ایسے چڑھا کر بتایا، ایسے مثال دے کر بتایا کہ ایسے ایک شیطان نیچے ایک اوپر، ایک اس کے اوپر، چڑھتے چڑھتے یہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی مینار کھڑا کر دیتے ہیں اپنا، اور یہ فل ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کیا ہے، دشمن ہے، اس کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طرح گمراہی میں ڈالا جائے، لہٰذا وہ پوری کوشش کرتے ہیں انسانوں کو اپنے اوپر اعتماد دلانے کے لیے کہ ہم بھی عالم الغیب ہیں، ہم بھی تمہارے نفع نقصان کا کیا ہے، اختیار رکھتے ہیں۔ تو وہ خبریں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جاسوسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جانے کا طریقہ بھی حدیث میں آیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اوپر جاتے ہیں تو پھر مالا اعلیٰ جو مقرب فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جب سنتے ہیں تو اول تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا بوجھ، اس کا وزن اور اس کا ثقل اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مدہوش سے ہو جاتی ہے۔ جب اس کیفیت سے نکلتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ان کے حافظے میں محفوظ کر دیتے ہیں وہ بات، پھر وہ بات آگے بتاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آسمان سے نیچے جو ذمہ دار فرشتے ہیں، آگ، بارش، پانی، کسی بھی معاملے کے ذمہ دار ہیں، ان تک وہ خبر کیا ہو جاتی ہے، پہنچتی ہے۔ تو یہ جو شیاطین نے مینار بنایا ہوتا ہے، اوپر پہنچے ہوتے ہیں، یہ بھی وہ ان باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات کبھی کبھی کیا کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہی فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو مارتے ہیں شہاب ثاقب۔ اب حدیث میں آتا ہے یا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے جس کو لگتا ہے، یا وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور اتنا زخمی کہ وہ کوئی بھی بات یاد اس کو نہیں رہتی۔ البتہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے چوری چپکے سے کوئی ایک آدھ لفظ سن لیا، وہ شہاب ثاقب لگنے سے پہلے اپنے نیچے والے کو بتا چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے نیچے والے کو، چونکہ لائن تو بندی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک بات کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک آدھ بات ہوتی ہے۔ اور پھر جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، نجومی، جن کو جنات اور شیاطین جن کے یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، انہیں آ کر بتاتے ہیں، تو وہ کاہن لوگ آگے 100-200 باتیں اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر کے کیا کر دیتے ہیں، لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو کبھی وہ ایک آدھ بات جو سنی ہوئی تھی وہ کبھی کیا ہو جاتی ہے، سچ ہو جاتی ہے، تو لوگ ان پر یقین رکھ لیتے ہیں کہ یہ نجومی تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ جنات تو کیا ہے، پہنچے ہوئے ہیں، عالم الغیب ہیں۔ تو اس ترتیب سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ستاروں کا دوسرا مقصد احکام الہی کی حفاظت ہے، وہاں پر جانے والے جنات کو کیا کرنا ہے، مارنا ہے، ان کو واپس دھکیلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چرانے سے کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ تو یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے، اور دلیل اس بات پر پیش کی ہے کہ جنات معبود نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو انہیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں پر مارے کھانے کی ضرورت ہے کیا تھی، قربانیاں دینے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے بڑے ابلیس کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اوپر جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ادھر سے خبریں لے آئے اور ابلیس کا کام جو ہے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، وہ اس کے لیے قربانی دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن جنات کو تم عالم الغیب سمجھ کر، عالم الغیب سمجھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں اور ان کی پوجا میں لگے ہوئے اور راضی کرنے کے لیے، فرمایا ان کی تو یہ حالت، نہ وہ عالم الغیب ہے، نہ غیب کی خبریں رکھتے ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کی کیا ہے، مالک، وہ تو اپنی جان بھی نہیں بچا سکتے، ایک تارا ٹوٹ کر گرتا ہے اور مر جاتے ہیں، اس سے بسم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی وہ بھی مخلوق ہے اور نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے،
اکیلا معبود ہے، اللہ کے علاوہ جنات اور فرشتے کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شیطان عالم الغیب ہے، شیطان کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، بالکل غلط بات ہے کہ شیطان عالم الغیب ہے۔ اور شیطان کے بارے میں جتنی بھی باتیں مشہور ہیں وہ ہر جگہ پر، اور دوسرا اس پر بھی دلیل پکڑی جاتی ہے کہ شیطان حاضر ناظر ہے، سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نصوص میں۔ شیطان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر اپنا تخت لگایا اور بیٹھا ہے آرام سے، اپنے شیطونگڑوں کو، آل اولاد کو، اپنی نسل کو اس نے جو ہے بھیجا ہوا ہے، جنات کو، چھوٹے چھوٹے شیاطین، وہ گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں، لشکروں کی شکل میں، اور انسانوں کو کیا کرتے ہیں؟ ورگلاتے ہیں۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوتے ہی ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ نے پوچھا، لگے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میرے ساتھ ہوتا ہے، میری تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اس سے مجھے بچاتے ہیں، کیونکہ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، مگر تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے معصوم ہونے کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا، اس لیے فرمایا کہ تم خود بچنے کی کوشش کیا کرو۔ تو وہ ابلیس ہی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر جگہ وہ ابلیس ہی نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا جنات نہ تو عالم الغیب ہے، نہ غیب کی خبر رکھتے ہیں، اور نہ نفع نقصان کے کیا ہے؟ مالک ہیں۔ وہ بھی اگر نفع نقصان کسی کو پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ، اللہ کی مشیت اور ارادے کے، اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر جنات بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے، اگر اللہ کی مشیت اور ارادہ نہ ہو۔ یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں اس میں کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں یہی ہے کہ جادو کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ وہ شیاطین کو راضی کرتے ہیں، اور شیطان راضی ہوتے ہیں رحمان کو ناراض کر کے، یعنی کفر کریں۔ اور اس کا آسان طریقہ عامل لوگوں نے یہ اختیار کیا ہوتا ہے، جو ہم نے سنا ہے، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، کہ ہمیشہ وہ جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، اور جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں رہنا تو کفر ہے۔ ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ وہ کفر یا اعمال کر لیتے ہیں، جس سے شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہو کر پھر ان کے کام کرتا رہتا ہے، یہی جادو۔ پھر وہ بتاتا رہتا ہے، جنات خود عامل بھی ہوتے ہیں، جنات بھی عامل ہوتے ہیں، پھر وہ عمل بتاتے ہیں کہ یہ کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ جی اس میں آپ جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو اگر انسان کی اپنی اس میں غلطی ہوتی ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے اس پہ تو اس پر اس کا اثر ہو جاتا ہے؟ بالکل اپنی غلطی ہوتی ہے۔ اس مثال کے طور پر ایک موٹی سی بات ہے کہ بتا دیا گیا، سورۃ الرعد میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کے ساتھ محافظ فرشتے 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں صبح اور عصر کے وقت، جن کی ڈیوٹی صبح سے عصر تک تھی وہ بدل جاتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے۔ لیکن جس گھر میں فرمایا کتا ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے، تصویر ہو یا ایسے آلات ہوں جو شیطان کے پسندیدہ ہیں، تو وہاں حفاظت کے فرشتے، تو حفاظت تو اس نے خود اٹھا دی، اب نقصان اٹھائے گا، جنات تو آئیں گے، ان کو خوش کرنے کی چیزیں تو جو رکھی ہوئی ہیں، ان کے ڈیرے لگانے کی، وہ حدیث میں وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے، بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھک دے، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ اپنے لشکریوں کو کہتا ہے کہ جاؤ، ادھر نہ تو رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہیں کھانا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے دروازہ بند کرتا ہے اور بغیر بسم اللہ پڑھے برتن کو ڈھکتا ہے، تو فرمایا کہ شیطان اعلان کرتا ہے بھاگے بھاگے آؤ، دوڑے دوڑے آؤ، آ جاؤ، یہاں رات گزارنے کی جگہ بھی ہے اور کھانے کی جگہ بھی ہے۔ تو اس طرح غلطی تو اس کی اپنی ہوتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ اسے نقصان ہو جاتا ہے، اور نقصان یہ چیزیں پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ارادے اور مشیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے جو انتظامات کیے، بندے نے خود ہی اٹھا دی وہ حفاظت، قصور تو اپنا ہے بندے کا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا،
امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون. آخر سورت تک، آخر رکوع تک، آیت نمبر 21 تک. ان آیات میں بنیادی طور پر بعث بعد الموت کا بیان ہے. بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، آگے بھی آ رہا ہے. وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ؟ اس پر اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے دلیل بیان کی ہے. فاستفتہم، پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ ان مشرکین سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ اوپر جو ابھی ذکر ہوا کہ آسمانوں اور زمین اور پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کا رب بھی کیا ہے؟ اللہ ہے. حتیٰ کہ جنات اور فرشتوں، ان کا رب بھی کون ہے؟ اللہ، اور ان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ. فرمایا اب تم بتاؤ کہ ایک طرف کائنات کی یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، کائنات کی یہ، اور ایک طرف تمہارے جیسا ایک حقیر انسان، چند فٹ کا ایک انسان. تو فرمایا اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنا بڑی بات ہے یا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا بڑی بات ہے؟ تو ظاہر ہے جواب یہی ہوگا کہ پہاڑ کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے، ساتوں آسمانوں کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے، بکھرے ہوئے سمندر اور دریا کے مقابلے میں ایک انسان کی کیا حیثیت ہے، اتنی بڑی زمین کے مقابلے میں ایک انسان کی کیا حیثیت ہے، اور اتنے بڑے نظام شمسی کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان کو اگر صرف پہاڑوں کے مقابلے میں بھی رکھا جائے تو کوئی حیثیت انسان کی نہیں دکھائی دیتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم اشد خلقن، کیا کائنات کی یہ چیزیں زیادہ سخت ہے تخلیق میں یا تم؟ تو ظاہر جواب یہ ہوگا کہ یہ چیزیں. تو فرمایا ان ساری کائنات کی، کائناتی اشیاء کا خالق جب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو بنانے پر قادر ہے، تو پھر انسان کے بنانے پر تو بطریق اولا کیا ہے؟ قادر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کائنات کے خالق اول اور خالق حقیقی مشرک بھی مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور آج کے مشرک بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سوائے داریہ کے جو اللہ کے وجود کے ہی کیا ہے؟ منکر ہے. ورنہ ہر دور کا مشرک، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، بدھ مت ہی کیوں نہ ہو آج کے دور کا، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اوپر والے کو مانتا ہے. تو کائنات کے خالق حقیقی مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. باقی سب کو شریک سمجھتے تھے کہ نیچے درمیان والے یہ شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے انتظامات خود نہیں کر سکتے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں. اور ہمارے والے ماشاءاللہ جو جوالا ہے وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا ہے. ویسے ہم اگر کچھ کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ کیا ہے؟ الزام ہے. الزام ہے. ایک بڑی گدی ادھر مشہور ہے، کون سی؟ بری امام، ان کا ایک گروپ ہے، فیس بک کے اوپر دیکھیں. انہوں نے آج ہی بری امام سرکار کی جو ہے نا قبر کی فوٹو دی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر فقیر جو ہے بیٹے نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ پیر بیٹے تقسیم کرتے ہیں. پیر بیٹے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا نظام جو ہے ان کے حوالے کیا ہوا ہے، اور اس پر استدلال بھی کیا ہوا ہے کہ جیسے جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں مریم کو بیٹا دیا روح پھونک کر، تو بے ہی نہیں، یعنی آج کے جاہل میں اور اس زمانے کے جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ خود لکھ رہے ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ پیر بیٹے تقسیم کرتے ہیں، مرشد ہمارے بیٹے تقسیم کرتے ہیں. حالانکہ بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا نہ دینا، اس کا تعلق تو اسباب سے ماورا ہے، اور اسباب سے ماورا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں؟ تو ظاہر ہے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنا کیا ہے؟ مشکل. جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کر لیا تو تمہیں پیدا کرنا کون سے کوئی کیا ہے؟ مشکل ہے. تمہیں تو آسان ہے پیدا کرنا.
فرمایا تمہاری حالت تو یہ ہے کہ من طین لازب، تمہیں تو ہم نے چپکی ہوئی مٹی سے بنا لیا۔ یہاں آدم کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی ابتدا تو واضح طور پر مٹی سے ہی ہوئی، اور ہر انسان کی ابتدا بھی بالواسطہ مٹی سے ہے۔ سورۃ الحج میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان نطفے سے پیدا ہوا، اور نطفہ خون سے بنتا ہے، اور خون غذا سے، اور غذا نباتات سے، اور نباتات مٹی سے اگتی ہیں، نباتات، اور اس نباتات میں مٹی کا اثر بھی ہوتا ہے، نباتات میں مٹی کا اثر بھی ہوتا ہے، جس کو قرآن میں سلالہ کہا گیا ہے، سلالۃ من طین، سلالہ کہا گیا ہے۔ اور یہاں چپکی ہوئی مٹی سے مراد یہ ہے کہ مٹی ساری چپکی ہوئی ہوتی ہے آپس میں، اس میں سے ہی نباتات نکلتی ہیں جس میں مٹی کا اثر بھی ہوتے ہیں، اور حضرت انسان کی اس سے کیا ہوتی ہے؟ پیدائش۔ تو بالواسطہ انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ فرمایا اب لاجبتا و یسخرون، اب دو حالتیں ہو گئی کہ یہ مشرکین کی حالت بھی عجیب ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور ایک حضرت حقیر انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے۔ بل عجیب تھا، فرمایا آپ کو تو ان کی نادانی پر حیرانگی ہے، آپ کو تو تعجب ہے، لیکن ان کی جہالت یہ ہے کہ یسخرون، جب آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے، وہ اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ اس پر کیا اڑاتے ہیں؟ یعنی یہ بھی ایک عجیب حیرت ہے کہ عقل سلیم رکھنے والا انسان جاہل کی نادانی پر ہمیشہ حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، اور جاہل اپنی جہالت پر ہمیشہ فخر کرتا ہے، ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ دیکھ لیں مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب تھا، آپ کو ان کی نادانی پر تعجب ہے، اور انہیں اپنی جہالت کے اوپر تعجب، شرمندگی، ندامت، وہ تو دور کی بات ہے، یسخرون، وہ تو تمہاری بات سن کے مذاق اڑاتے ہیں۔ گویا انہیں اپنی جہالت پر کیا ہے؟ فخر ہے، وہ اپنی جہالت کو ہی عقل مندی سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی جہالت کو ہی حق کی علامت اور نشانی کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جاہل ہونے کی علامت ہے، جس کو قرآن جاہل کہتا ہے، یعنی جو شریعت سے جاہل ہے، عقل سلیم جس کے پاس نہیں ہے، فیصلہ کرنے والی صحیح قوت اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اس سے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کی روح مر گئی، کیونکہ اس نے اللہ کی نصیحتوں پر دھیان اور توجہ نہیں دی ہے۔ تو فرمایا اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ نادان اور جاہل ہونے کے باوجود بھی اپنی جہالت پر کیا کرتا ہے؟ فخر، مغرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کو تھا، اور آج کے جو ہلاکو بھی ہے، بڑے بڑے علماء پر بھی فتوے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، علماء پر فتوے لگا کے۔ یہ جہالت اور نادانی کی انتہا ہوتی ہے، اسی کو جہالت اخری کہا گیا، جہالت ثانیہ، دوسری جہالت۔ وہ پہلی جہالت تھی جو اسلام سے پہلے، اور فرمایا ایک موقع آئے گا جہالت ثانیہ بھی آئے گی، جہالت اخری بھی آئے گی۔ وہ یہی ہے کہ اس زمانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب نااہلوں کے حوالے کر دیے جائے معاملات، اقتدار، فیصلے، تو فرمایا پھر قیامت کا کیا کرو؟ انتظار کرو۔ تو وہاں یہی حالت تھی، مشرکین فخر کرتے تھے اپنی جہالت پر، اپنی نادانی پر کیا کرتے تھے؟ حالانکہ نادانی اور جہالت اتنی واضح تھی کہ ایک طرف اتنی بڑی کائنات کا خالق مانتے ہیں اللہ کو، اور دوسری طرف اپنے دوبارہ پیدا کرنے پر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے جب مٹی ہو جائیں گے۔ وہ جب اتنی بڑی کائنات کو جس نے پیدا کر دیا، تو وہ ایک انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ وہ تو بطری کیا اللہ قادر ہے اس کے اوپر۔ تو فرمایا بل عجیب تھا، آپ کو ان کی نادانی اور جہالت پر تعجب اور حیرت ہے، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ یسخرون، وہ تو ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کی باتیں سن کر کے ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، بولا مٹی سے بھی دوبارہ انسان پیدا ہو سکتا ہے، ہڈیوں سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ اذا ذکروا لا یذکرون۔ دیکھتے ہیں، یہ پہلی صفت ابھی بیان ہوئی ہے جہلا کی، کہ پہلی جہالت کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اپنی نادانی پر فخر کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اذا ذکروا لا یذکرون، جب نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تمہاری نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہی کہ دل مر چکے ہیں کہ نصیحت کڑوی لگتی ہے، نصیحت کرنے والے سے نفرت لگتی ہے، اور نہ سے زہر لگتا ہے، برا لگتا ہے۔
اس کو الٹی سیدھی سناتے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں بکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے ہوتے تھے، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام پر بھی وہ غصے ہوتے تھے ہر وقت۔ تو اذا ذکروا لا یذکرون، یہ جہالت کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب انہیں کیا کی جاتی ہے، نصیحت، تو گلے پڑ جاتے ہیں، لا یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے، الٹا لڑ پڑتے ہیں۔ اور تیسری علامت فرمایا اذا رأوا آیۃ یستسخرون، اللہ تعالیٰ کی جب قدرت کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر کیا ہے بھئی، معجزہ کہتے ہی ایسی نشانی اور دلیل کو ہے جس کے بعد آگے چو چرا کی کوئی گنجائش باقی کہ اس سے مخالف عاجز آ جائے، اس کا توڑ اس کے پاس نہ ہو۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہم زچ ہو گئے کہ اب مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو مذاق اڑا دیتے ہیں۔ کیا اڑا دیتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، یعنی معجزے کا مذاق اڑا کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ قرآن بھی ایسا معجزہ ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، پھر وہ مذاق اڑاتے تھے، جی دیکھو کب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ قرآن کہتے ہیں ہم دوبارہ پیدا ہوں گے جب ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ تو جاہل کی، جہالت کی یہ تین خصوصی علامات ہیں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں، کہ وہ جب اپنی جہالت کو دیکھتا ہے تو اس پر نادم ہونے کی بجائے فخر کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے حق کا، اور اسی طرح فرمایا نصیحت اس کو بری لگتی ہے اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ کوئی معجزہ، نشانی، اللہ کی قدرت کی علامتیں دیکھتا ہے تو پھر بھی وہ مذاق اڑاتا ہے جان چھڑانے کے لیے۔ قالوا ان ھذا الا سحر مبین، اب اس کی مثالیں لائی جا رہی ہیں، تین نشانیاں بتا دی، آگے اس کی مثالیں لائی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ فرمایا وہ کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، آپ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ تو جادو ہے۔ یہ تو کیا ہے بھی، یہ ہڈیاں ہیں، مٹی میں مل گئے، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ زندگی ہوگی، یہ تو جادو میں ہوتا ہے۔ یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جادو میں ہوتا ہے، لہذا یہ بھی جادو ہے۔ تو یہ مذاق ہے، ان کی نادانی اور جہالت کی انتہا ہے۔ فرمایا اذا متنا، اب وہ اس کو جادو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آگے اس کی پوری تفصیل ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، کڈنا ترابن، مٹی ہو جائیں گے، وعظامن، ہڈیاں ہو جائیں گے، اینا لمبعوثون، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ چلو ہمارا تو کچھ نہ کچھ باقی ہوگا، اواباؤنا الاولون، جو کئی سو سال پہلے ہمارے آباء و اجداد مر گئے، ان کے تو پتہ نہیں نشان بھی نہیں ہوں گے، وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قل نعم وانتم داخلون، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانگ چلائی ہے، فرمایا نام، انہیں بتا دو ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ ہوگا کہ انتم داخلون، تمہارے جیسے جاہل جو آج نادم نہیں ہو رہے، شرمندہ نہیں ہو رہے، وہ اس وقت ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے۔ ذلیل ہو کر کیا ہوں گے؟ آج جو متکبر ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہے، اور اپنے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا یہ صرف زندہ ہی نہیں ہوں گے بلکہ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ داخرون، اللہ کے سامنے ذلیل اور عاجز بن کر کیا ہے؟ سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ کے حضور ایسے آئیں گے جیسے مجرم کو لایا جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ زندگی کے لیے بس ایک ڈانٹ، ایک آواز، وہی اسرافیل سور پھونکیں گے اور ہر کوئی اپنی قبروں سے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے لیے زیادہ انتظامات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اچانک وہ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم زندہ ہو چکے ہیں۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اب اس کیفیت کو دو لفظوں میں نقل کیا ہے کہ جو آج شرمندہ نہیں ہو رہے، تب ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا جب دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا، آئے ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو مارے گئے، ھذا یوم الدین، یہ تو وہ بدلے کا دن آ گیا جس کا ہم انکار کرتے تھے، آج تو اعمال کا بدلہ ملے گا، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا صرف اتنا ہی نہیں، یہ فیصلے کا دن بھی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، آج اس کے فیصلے کا دن بھی یہی ہے، بدلے کا دن بھی ہے کہ جو کرتوت کیے ان کا بدلہ بھی ملے گا، اور جو تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، جن معاملات کی تکذیب کرتے تھے، آج اس کا فیصلہ بھی تمہارے سامنے ہو جائے گا، آج یہ وہ دن آ چکا ہے۔